کہتے ہیں کہ پاتال کے تہ تک انسان پہنچ گیا لیکن ماں کی محبت کا کنارہ آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس ماں سے 70 درجہ زیادہ آپ کا اور میرا رب ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جس طرح سے مائیں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کوئی پریشانی میں رہے، کوئی تکلیف میں رہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائے، جہنم میں جلے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ آ کر کے توبہ کر لے مجھ سے، میرے سامنے میں اپنے سر رکھ کر کے معافی مانگ لے، میں تیری ساری گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جو فرشتے تمہارے گناہوں کو لکھتا ہے میں ان کو بھی بھلا دوں گا۔ اتنا محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے نافرمانی کریں تو یہ ہماری عقل مندی نہیں بلکہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک فحاشی زانی عورت تھی، سفر کر رہی تھی، راستے میں اسے ایک کتا کا بچہ نظر آیا۔ وہ بچہ پانی کے لیے ترس رہا تھا، بازو میں کنواں تھا، تو اس فحاشی عورت کو جو ہے اس بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے دوپٹہ نکالی اور اپنی چمڑی کی موزے جو پہنی ہوئی تھی اس کو نکالی، اور نکالنے کے بعد اس دوپٹہ کو رسی بنایا اور اس موزے کو ڈباؤ کر کے پانی نکالی، اور نکالنے کے بعد اس کتے کے بچے کے منہ پر پانی ٹپکایا، اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی انتقال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھتے کہ بتا دنیا سے تو نے کیا عمل کر کے آئی ہے، میرے لیے کیا لے کے آئی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے اللہ، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، کوئی عمل نہیں میرے پاس، بس آپ کے رحمت کی طلبگار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندی تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تو جو راستہ میں چل رہی تھی اور تجھے وہ کتے کا بچہ نظر آیا تھا، اس پر تو نے ترس کھا کر کے جو پانی کا قطرہ ٹپکایا تھا، تو میری مخلوق کے اوپر ترس کھائی، آج مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے، جب میں جو ہے تیری تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بخشتا ہوں، اور آج تیرے حق میں جنت کا فیصلہ کروں۔ اب سوچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے بندے کو معاف کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ عبادت کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا مرنے سے ایک دن پہلے۔ وہ بندہ کہنے لگے کہ پھر یہ کیسے پتہ لگے کہ کب میری موت ہے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ یوں سمجھ لو کہ کل تمہاری موت ہے اور اس سے ایک دن پہلے آج ہے، اس لیے ہمارے سامنے جو وقت ہے اسی وقت میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے آگے ہم انتظار کریں گے تو ہمارے پاس گارنٹی نہیں کہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے ذریعہ بنا کر کے رکھے۔ آپ کتنوں بھی گناہ کیوں نہ کر لیے، حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان زمین کے تہ سے گناہ کرنا شروع کرے، گناہ کرتے کرتے تحت الثری سے لے کے زمین تک گناہوں سے بھر دے، پھر زمین کے اوپر کپڑے کی طرح تہ لگاتے لگاتے ساتوں آسمان گناہوں سے بھر دے، اس کے بعد وہ توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک بار توبہ کرتا ہے، اگر اتنا بھی گناہ ان کا ہو تو میں ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کون ہے مجھے روکنے والا؟ میں احکم الحاکمین رب العالمین۔ جو رب اتنا کریم ہے، جو رب اتنا رحیم ہے، جو اتنی ہمارے لیے راستہ کھول کے رکھے ہیں، اس سے منہ پھیر کر کے زندگی گزارنا میرے محترم بزرگوں دوستوں بیوقوفی کی علامت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو منا لیں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔